Please subscribe my channel, like my video and press bell icon. ویورز السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے عثمانی ترک کون تھے. عثمانی ترک جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پہلے فرما روا عثمان خان کی طرف منسوب ہے. ایشیا کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی. ابھی 300 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت و طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان سلطنت بن گئی. اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم تھی. اس دور میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے. ہنگری ان کے زیر اثر تھا اور آسٹریا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھی. ان کا رعب و دبدبہ سارے یورپ پر چھایا ہوا تھا. لیکن سلیمان اعظم کی زندگی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے جو اس کی وفات کے بعد نمایاں ہو گئے. سلمان کے بعد جتنے بھی سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے صرف چند کے علاوہ کسی میں بھی سلطنت عثمانیہ کی فرما روائی کی اہلیت جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں تھی. اس لیے جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا، اسی طرح اس کا زوال بھی ہونا شروع ہوا. اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عروج کی طرح 300 سال ہے. ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث بہت سی شکستیں بھی اٹھائیں کہ آخر اس کا خاتمہ ہو گیا. حال میں جمہوریہ ترکیہ نے اپنے چند سالہ قیام میں ان تمام کمزوریوں کو جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بنی تھی دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں اس کی کامیابی تاریخ کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ہے. اس نے گزشتہ سلطنت کے کھنڈر پر ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا ہے جو ترکی قوم کے عزم کی ایک زندہ مثال ہے. یورپ کا مرد بیمار دم توڑنے کے بعد نہ صرف جی اٹھا بلکہ اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ اٹھی، یہاں تک کہ 20ویں صدی کی عیسائی دنیا کو بھی اس معجزے کا قائل ہونا پڑا.